یہ ساری دنیا جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے، اور ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے، مفکر نے، فلسفی نے نہج البلاغہ پڑھی، تو نہج البلاغہ میں اس نے کائنات کی خلقت کا خطبہ پڑھا، جو مولا علی نے خطبہ دیا نا کہ اللہ نے کائنات کیسے بنائی، تو اس نے کہا اس خطبے کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کائنات علی نے بنائی ہے، یہ بندے دیکھیے. اور لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے محمد و آل محمد پہلے بنائے گئے ہیں، دنیا بعد میں بنائے گئے، تو انہوں نے بنتے دیکھی ہے. اتنے چاند سورج ستارے سب کچھ جو کچھ ہے یہ ان کے صدقے میں بنا ہے. کہ ہے میرے حبیب لولا کما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات خلق ہی نہ کرتا. حدیث ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ مجھے اس کی بہت زیادہ وضاحت کرنی پڑے گی، تو حدیث مکمل نہیں کرنا. کہ ساری کائنات، اور حدیث کے ساتھ اپنے ذہنوں میں ہے، شیعہ بچہ بچہ حدیث کے ساتھ ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے بھائی، ہاں ہوں کرتے رہیے گا. تو حدیث کے ساتھ میں جب جناب سرور کائنات نے چادر اڑھائی تھی نا، تو چادر اڑھانے کے بعد دونوں طرف سے پیغمبر نے کسا کی چادر کے دونوں طرف سے پکڑا. وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. جناب سیدہ فرمانی ہے میرے بابا نے چادر کو ہاتھوں میں اٹھایا. آپ نے دیکھا ہے نا مائیں دامن پھیلا کے دعا مانگتی ہیں، یہ پیغمبر سے سیکھا ہے ہم نے. آپ نے چادر کو کسا کو، حدیث کسا کے اندر ہے، کسا کو دونوں دامن سے پکڑا کہ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی. میں جملہ صرف پیش کر رہا ہوں اپنے تکمیل کے لیے اور مجلس کے تبرک کے لیے. میری طرف سے آج کو مجلس کے تبرک کے جملہ رہے گا. تو سرور کائنات نے چادر اڑھائی کالے رنگ کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے جمعے کو نعت میں بھی سنا ہوگا، کئی مسجد سے پڑھا جاتا ہے، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کالی ابا اوڑھے تو سنت ہے، شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے. آپ سب بس بھائی بہت تیزی سے چلتے ہوئے تو اذان گرامی سرور کائنات نے سیاہ رنگ کی چادر اڑھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت. اور بی بی کا جملہ ہے فلما اکتملنا جميعا تحت النساء. جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے، یعنی اس وقت جتنے اہل بیت تھے وہ چادر تلے تھے، جو باہر تھا وہ اہل بیت میں نہیں تھا. اب اگر کوئی بی بی آ کے کہے یا رسول اللہ میں آ سکتی ہوں، تو پیغمبر فرمائیں گے آپ خیر پہ ہیں، اہل بیت میں نہیں ہیں. چلیں گے بس بھائی. تو سرور کائنات نے انچی علی الخیر، تمام مسلمانوں نے روایت کو نقل کیا. ام المومنین پہ نام میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کون سی بی بی تھی. میں پیش کر رہا ہوں توحید کو معاد کو پورا پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگر وقت زیادہ ہو تو بہت آسان. تو جانے کہ سرور کائنات نے چادر اڑھائی، سیاہ رنگ کی کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور بتا دیا کہ آپ رک جائیے، آپ نہیں آ سکتی. ایک اور جملہ میں نے بڑی محنت سے یہاں پہ تیار کیا تھا، جملہ کسی اور مقام پہ پڑھ چکا ہوں اس اشرے میں نہیں، چند برس پہلے. تو سرور کائنات نے سمجھایا یہ ہے امہات المومنین کو کہ دیکھیں آپ رک جائیں، چادر میں نہ آئیے گا، آپ ہیں رضی اللہ ہو، یہ ہے علیہ السلام. رضی اللہ عنہم اور ہیں، علیہ السلام اور. تو اب آپ نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی. جملہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا، بچے کی توجہ میرے ساتھ ہے، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنتے رہیں. بارش کی چند یہ قطرات کنٹرول نہیں کر رہے. تو پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی. میں اکثر سوچا کرتا تھا بچپنے میں کہ یہ رسول خدا نے کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑھایا؟ سفید چادر اڑھا دیتے، سرخ چادر اڑھا دیتے،
زرد بھی اور کئی رنگ ہیں، سب رنگ ہرا رنگ آل محمد کا تھا، بنی ہاشم کا رنگ کا ہرا، تو ہری چادر اڑاتے تھے. نہیں، پیغمبر نے سیاہ چادر اڑایا. تو میں سوچتا تھا یہ سیاہ چادر ہی کیوں اڑایا؟ تو پھر میرے ذہنوں میں، میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ پہ کالا غلاف، اس پہ میں نے سوچنا شروع کیا. اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ نے کہا یہ ہے مسجد الحرام، ساری مسجد میرا حرم ہے، ساری مسجد الحرام میرا حرم ہے، اور یہ ہے بیت. اللہ نے کہا فرق بتا دوں، حرم اور ہے، بیت اور ہے. چلو پہنچ گئے. حرم اور بیت اور. پیغمبر نے کالی چادر اڑا کے بتایا حرم اور ہے، اہل بیت. تو بس بھائی اب اللہ نے جو قانون بنا، وہاں پہ کہا، جناب جبرائیل نے سوال کیا کہ من ہو، پروردگار کون ہیں یہ؟ تو اللہ نے کہا تھا ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہ کون ہے؟ 5 ہی تھے. پروردگار نے اتنے رشتے بتا دیتے تو سب کے نام لے لیتے. اور یہ 5 کوئی عام ہستیاں ہیں نہیں. توجہ، عام ہستیاں ہیں نہیں تو سب کے نام لیتا بہتر ہوتا. لیکن انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا. ایک بی بی کا نام لیا، بی بی کا نام لیا. میں رسول خدا سے تعارف کروا دیتا، میرا حبیب ہے، ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کے 2 نواسے. رسول خدا کا نام لے کے تعارف کرواتا. سارے مسلمان پیغمبر کو جانتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، کون ہے؟ کہ فاطمہ. اور باقیوں کے نام نہیں ہے. ایک فاطمہ کے بابا، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے. اب نہیں ہے، سارا مجمع نہیں ہے. پروردگارہ رشتے ہی بتانے تھے تو پیغمبر سے بتاتا، علی سے، حسن سے، حسین سے علیہ السلام. اللہ نے کہا نہیں، تو نہیں سمجھے گا، یہ اہل بیت کا تعارف ہے، اہل بیت کا. اگر میں اپنے حبیب سے تعارف کرواتا تو جو میرے حبیب سے رشتہ جوڑتا وہ کہتا میں بھی اہل بیت میں. میں نے سیدہ کو مرکز بنا کے بتا دیا. اگر کبھی اختلاف ہو کوئی اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے، اسے مرکز پہ پلٹا دینا. مرکز تعارف اہل بیت ہے فاطمہ. جو فاطمہ کا محرم ہو وہ اہل بیت میں. سمیٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، موضوع کو پھیل کے چلا جا رہا ہے. پروردگار میں یقین مانگے جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید میں اس وقت اپنے کنٹرول میں نہیں، کوئی نجف سے چلا رہا. خزانہ گرامی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے سوال کیا، پروردگار یہ ہیں کون؟ اللہ نے تعارف کروا دیا اور کہا یہ جو تم، اب میں عربی کے جملے نہیں پڑھوں گا، حدیث کے قصہ محفوظ اپنی جگہ پہ، لیکن جملے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے کہا یہ جو سمندر دیکھ رہے ہو، یہ جو بیڑے، یہ جو سورج چاند ستارے، یہ جو کچھ ہے میں نے ان کے لیے بنایا. یہ نہ ہوتے میں کچھ نہ بناتا. ان کی محبت میں، جن کی محبت میں اللہ نے سب کچھ بنایا، جن کی محبت میں اللہ کہتا ہے کہ جنت، یہ سورج، یہ چاند ستارے میں نے سب ان کی محبت میں، ان 5 کی محبت میں بنایا. اللہ کو ان سے اتنی محبت تھی کہ سورج بنایا، چاند
کچھ میں نے بنایا ہے یہ ان 5 کے لیے بنا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. ذالک نامی انسان اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ کس لیے بنایا گیا, کس کے صدقے میں بنایا گیا, نہیں پہنچے گا. تو کسی نوجوان کو کہیں گے ان صاحب نے نوکری دلوائی تھی, جیسے وہ آئیں گے فوراً جا کے ان کی وجہ سے میری نوکری ہوئی. پہنچے بھائی, ایک سفارش کرنے پہ نوکری ملی ہے, سب کچھ نہیں ملا, صرف نوکری. تو صبح شام آگے پیچھے پھر رہے, ان کی وجہ سے نوکری ہوئی ہے. کیوں؟ یہ احسان فراموش نہیں. اگر پہنچ گیا اسے پورا احساس ہے یہ نوکری ان کی وجہ سے ملی. اور اگر کسی کو کہیں کہ بیٹا میں خاندان کے بزرگ ہمارے حکیم تھے, مرحوم ہو گئے حکیم تھی, تو جانے گرامی انہوں نے کہیں کسی کا علاج کیا, خاندان ہندو تھا, کبھی تو سب ڈاکٹروں نے کہا تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا میں تمہیں ان کے اجداد کے بہت زیادہ کرامات سید تمہارے خاندان کے, تو انہوں نے کہا میں تمہارے اولاد ہوگی, یہ اعمال پہ عمل کر لینا, جو کہاں ہے وہ کھا لینا. تو جب اس آدمی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, کہا جب شادی ہوگی جب تک آپ نہیں آئیں گے میرے بیٹے کی بارات میں جائے گی. بھائی جانے گرامی سارا خاندان کھڑا رہا, کہا نہیں وہ جب تک حکیم صاحب نہیں آئیں گے, کیا بیمار ہیں بوڑھے ہیں, کہا نہیں, کہا یہ بیٹا ان کی وجہ سے پیدا ہوا. اب پہنچ گیا حضرات, ایک حکیم نے علاج بتایا, بیٹا پیدا ہوا. اور اگر یہ ساری کائنات ہمارا کھانا پینا, چلنا پھرنا, دل کی دھڑکن, دماغ کی سوچ, ناک کا سانس, خونوں کی مہک, یہ جو کچھ کائنات میں ہے ان 5 کے صدقے میں. کے بغیر کچھ نہیں. میں محبتوں کے ممنون ہوں آپ کی, بے انتہا محبت سے سنوں. اللہ نے فرما دیا توحید میری ہے, خالقیت میری ہے, لیکن یاد رکھنا جن کے صدقے میں بنایا ہے وہ یہ ہے, اور جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ان کا ممنون نعمت ہے, وہ ان کا ممنون احسان ہے, وہ ان کا غلام ہے, ان کا خادم ہے. اور یہ مجلسوں میں آ کے ہم بتا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیوں آئے ہیں. یہ 5 کے لیے اللہ نے سب کچھ خلق کیا, 14 کے لیے خلق کیا. روایات میں تفصیل ہے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, اللہ نے سب بنایا. پھر اس نے کہا آگے ہمارا ربوں کا ظلام للعبید, آپ کا رب ہے میرے حبیب, آپ کا رب کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا, جو ظلم نہیں کرتا, ظلم کا الٹ ہے عدل. ظلم صرف 2 وجہ سے ہوتا ہے, یا جہالت, اس کے بعد علم نہ ہو, اس نے کچھ کر دیا, کبھی کیا ہوا, ظلم ہو گیا مجھ سے, مجھے پتا نہیں تھا, یا قدرت نہ ہو کہ مجھ سے ظلم ہو گیا, میرے پاس طاقت نہیں تھی, میں روک نہیں سکا. تیسری وجہ بھی ہے, اس میں نہیں جاتا. لیکن اللہ کے لیے یہ دونوں ناممکن ہیں, کیونکہ وہ ہے قدیر, وہ ہے علیم. جو علیم و قدیر ہو اس سے ظلم سرزد نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے ظلم کرنے کی, قدرت ہے, ظلم اتنا پست ہے اللہ تک پہنچتا نہیں. اللہ عادل ہے, وقت نہیں تفصیل کر. نبی اور امام کا معصوم ہونا شرط ہے, شیعہ عقیدہ. دیگر مسلمانوں کے ہاں اختلاف. وہ کہتے ہیں حتیٰ انبیاء, بہت سے کہتے ہیں انبیاء معصوم, بہت سے کہتے ہیں انبیاء کے لیے بھی لازم و ضروری نہیں کہ معصوم. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم, ہر امام معصوم, گناہ کو دور کے بعد ان سے لغزش بھی سرزد ہے, خطا نسیان بھی نہیں ہو, وہ خطا بھی نہیں کرتے. یہ ہمارا عقیدہ. کیوں؟ اگر غیر معصوم اللہ کا نمائندہ ہو تو ہمیشہ اس پہ شک رہے گا, غلطی کر چکا ہے یا کرنے والا, خطا کر چکا ہے یا کرنے والا. جب اللہ ہی کے نمائندے پہ اس کے بندوں کو شک ہو تو پورے دین کا نظام بیٹھ جائے گا. اور اگر کسی کو معصوم پہ شک ہو تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس سے زیادہ کھل کر نہیں پڑھ سکتا. معصوم پہ شک کی گنجائش نہیں. اور اگر کبھی کوئی کہے مجھے رسول خدا کی رسالت پہ کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا صلح حدیبیہ میں ہوا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہتا تھا,
جتنا صلح حدیبیہ کے وقت ہو اتنا تو کبھی نہیں، یہاں تک کہ جا کے رسول خدا سے بات لڑ پڑ. اب آپ یا رسول اللہ آپ صلح کر رہے ہیں ان مشرکوں سے، کافروں سے. آپ نے فرمایا یہ صلح ہمارے حق میں جا رہی ہے، اگر مجھے رسول مانتے ہو تو میرے فیصلے پہ شک نہ کرو، میرا فیصلہ میرا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ. توجہ رہے ادارے گرامی، اس موضوع کو زیادہ کھول نہیں سکتا. تو اللہ کا فیصلہ، میرا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ. یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر پیغمبر نے کہا مشرکین و کفار، یہودی نصارہ سب تمہارے دشمن ہیں، اپنے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں کھول دو تاکہ جب فجر پہ آؤ راستے میں کوئی قتل نہ کر دے. اب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے 1 یا 2 برس گزرے، کیا مسلمان مضبوط ہو گئے؟ اپنے گھروں کے دروازے بند کرو، کیونکہ تم بعض ایسی حالتوں میں ہوتے ہو کہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے. جب غسل کر لو گے مسجد میں آنا، دروازے بند، سارے دروازے بند الا بابا علی، سوائے علی کے دروازے پہ. جب پیغمبر اسلام نے صحابہ سے کہا سارے دروازے بند سوائے علی کے دروازے پہ، جب آپ مسجد نبوی جائیں گے نا انشاءاللہ زیارت کے لیے، تو وہاں پہ جب پیغمبر اسلام کی زیارت کر کے باہر آئیں گے، ایک جگہ لکھا باب جبرائیل، وہی گھر ہے مولا علی کا. تو وہ دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. پیغمبر نے کہا سارے دروازے بند سوائے علی کے دروازے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یا رسول اللہ علی جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، میرا دروازہ بھی کھلا رہنے دیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں، میرا حکم ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، سارے دروازے بند، سارے دروازے بند. کہا یا رسول اللہ دروازہ میں تو کھڑکی رہنے دے، میں کھڑکی کھول کے رکھوں گا، آؤں جاؤں گا نہیں، کھڑکی صرف کھول کے رکھوں گا، کہہ سکوں کہ میری کھڑکی کھلی ہے مسجد میں. پیغمبر نے کہا اللہ کا حکم ہے، کھڑکیاں دروازے بند. کہا یا رسول اللہ یہ علی ہی کا گھر کیوں کھلا؟ پیغمبر کے اپنے گھر کا بھی دروازہ بند. پر مجمع پریشان، کیونکہ پیغمبر کے گھر میں ایک معصوم ہے، پیغمبر خود، ازواج معصوم نہیں ہے. علی کا واحد گھر کا علی خود معصوم، زوجہ معصومہ، بیٹے معصوم. بس بھائی امامت کے لیے عقلی دلیل چاہیے. امامت کے لیے عقلی دلیل جس کے اتنے فضائل ہوں، اور پھر لوگ بحث کریں علی کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. تو انہیں بات پڑھتی ہے میرے آیات پڑھتے ہیں مولا کی شان میں اتنی احادیث، اور کیا کچھ نہیں پیغمبر اسلام نے کیا. یہ سب کچھ عقلی دلیل نہیں تو اور کیا ہے جس کے اتنے فضائل ہوں. علم میں علی سے زیادہ کوئی نہیں، شجاعت میں مولا علی سے زیادہ، سخاوت میں مولا علی سے زیادہ. تمام صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں بھی وقت پڑتا تھا تو علی سے مانگتے تھے، کیوں علی بہت سخی ہے. جب گھمسان کرنا پڑتا تھا، آج لوگ کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو. جب صحابہ بھی پریشان ہوتے کہتے تھے علی کو بناؤ، تو صحابہ بھی کہتے تھے نا یا علی مدد. مولا علی آتے تھے، جب کرتے تھے، سب کے سب مانگتے تھے. بس ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں. جناب اہل بیت علیہ السلام معصوم، ان کی عصمت پہ اور ان کی امامت پہ بس ایک دلیل کا اگر وقت رہا تو ایک عصمت پہ. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کل انشاءاللہ پیش کروں گا. مالک یوم الدین معاد کی ایک دلیل پیش کروں گا. بس چلے ایک دلیل سن لیجیے. ہشام چلے وہاں کے ایک شاگرد ہیں. ہشام 18 برس کے جوان، جب وہ آئے مولا کی خدمت میں، مولا درس پڑھا رہے تھے، اب وہ آیا نہیں ہے. شاگردوں نے کہا مولا کون نہیں آیا؟ کبھی آنے والا ہے. مولا کون آنے والا ہے؟ کبھی تم دیکھو گے ہماری امامت کا دفاع کرتا، جہاں جاتا ہے ہماری ولایت کا دفاع کرتا، جہاں جاتا ہے ہمارا دفاع کرتا. مولا کون ہے؟ کبھی آنے والا ہے. جیسے ہی جناب ہشام آئے 18 برس کے جوان، مولا فوراً کھڑے ہوئے، گلے لگایا، پیار کیا، کہا میرے پاس بیٹھو. کہا مولا آپ کے پاس بیٹھو، میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. معرفت تھی، عاشق تھے مولا. کہا مولا آپ کا مقام زیادہ ہے، میں بہت ناچیز. تو مولا نے فرمایا ہشام میرے سارے شاگردوں کو بتاؤ
تم جب شام گئے تھے تم نے میری امامت کا دفاع کیسے کیا؟ ہماری اہل بیت کی امامت کا دفاع کا مولا جب آپ کے سامنے آتا ہوں نا تو لب نہیں ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میرے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، میرا دل دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، مولا آپ کے سامنے بولا نہیں جاتا، مجھے معاف کر دیجیے، معافی مانگتا۔ مولا نے کہا ہشام اپنا امام مانتے ہو؟ تو مولا آپ ہی کو مانتے، تو میں امام کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں، سب کو بتاؤ میری ہماری امامت کا کیسے دفاع کیا۔ کہ مولا جب میں شام پہنچا دمشق تو عامر جو مفتی اعظم تھا 70 برس کا ممبر پہ چھاپا، خطبہ دیتے دیتے اچانک اس کی زبان سے نکل گیا سنونی سنونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو۔ کہ بس اس وقت جب مولانا کے پاس آئے تو 18 برس کے تھے، جب ہشام سے مناظرہ ہو تو 16-17 برس کے تھے۔ مولا کے شاگرد امامت میں مولا نے تیار کروائی، ایک مرتبہ کا مولا جیسے اس نے کہا نا سلونی سلونی قبل تفضلوا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو میں نے ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا کہ مفتی صاحب میں بچہ ہوں، میری بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی، میں بچکانہ سوالات کروں گا، آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ پتہ نہیں ہے، میں بچکانہ سوالات کروں گا، بچہ ہوں، کہ نہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کیا بتائیے آپ کی آنکھیں ہیں؟ کیا دیکھتے رہے ہو پھر الٹے سوالات کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا میں بچہ ہوں، بچکانہ سوال کروں، آپ نے جواب نہیں دینا تو نہ دیجیے، کہہ دیجیے میں جاہل ہوں، اور اگر کہہ دیا سلونی تو نبھائیے، نہیں سلونی تو کہہ دیا میں نے، جو پوچھنا پوچھو۔ تو بتائیے آنکھیں ہیں؟ ہاں آنکھیں۔ باقی آپ نے سننا کہ مجھے نتیجہ دینا صرف بچوں کے لیے۔ کیا بتائیے آپ آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہ آپ کے کان ہیں؟ کبھی دیکھ کے سوال کر رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کان ہے۔ کبھی میرے سوال کا جواب دیجیے تو کہیں جاہل ہوں، کہاں کان ہے؟ کانوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ سنتا ہوں۔ سوال ہے؟ ہاں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولتا ہوں، چکھتا ہوں۔ ناک ہے؟ ہاں۔ سنتا ہوں۔ ہاتھ ہے؟ ہاں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاتھ سے محسوس کرتا ہوں۔ کیا دماغ بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دماغ بھی ہے۔ کیا دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کیا جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے، جو دیکھا وہی دیکھا۔ جب کان سنتے ہیں تو دماغ تصدیق کرتا ہے، زبان چکھتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے، ناک سنتی ہے دماغ تصدیق کرتا ہے، ہاتھ محسوس کرتا ہے تو دماغ تصدیق کرتا ہے۔ کیا اچھا تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس وجود میں آپ کا دماغ امام کا کام کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا کہ ہاں کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ کے اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات کو امام کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر عمر نے کہا تم ہشام تو نہیں ہو؟ وہ تو قیے میں تھے، کہ نہیں میں ہشام نہیں ہوں۔ کہ اس کے دوست ہو؟ کہ نہیں میں ہشام کا دوست بھی نہیں ہوں۔ کہ دمشق تو نہیں ہوں؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ کوفے کا۔ پھر کہا تم ہی ہشام، ممبر پہ تم میری جگہ پہ آ کے بیٹھو، تم نے ساجد آل محمد سے سیکھا ہے۔ اللہ نے گرامی امامت یہ ہے، بس ایک دلیل معاد پہ، وقت ایک دلیل، یہ معاد کیوں، قیامت کا دن کیوں؟ معاد یعنی اور سے پلٹ کے جائیں گے خدا کی بات ہے، اسے کہتے ہیں معاد، قیامت کا دن ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظالموں نے اتنا ظلم کیا، صدام نے 27 لاکھ لوگ شہید کر دیے، اور کتنی دفعہ مارا؟ ایک دفعہ۔ پھانسی ہوئی کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 27 لاکھ۔ تو پوری سزا نہیں ملی، یزید کو پوری سزا، اس کا مطلب ہے کوئی دن آنا چاہیے پہنچ گیا جہاں بروں کو ان کی سزا ملے، اچھوں کو ان کی جزا ملے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں بھائی امام حسین علیہ السلام نے اتنی نیکیاں کی، آج تک دنیا میں مومن پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا کی آبادی 45-50 کروڑ شیعوں کی آبادی ہے، یہ اتنے شیعہ کیوں ہیں؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اتنے مسلمان کیوں ہیں؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ چاہے کوئی مسلمان مانے نہ مانے، اگر کوئی کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ تو حسین کی وجہ سے، حسین جان نہ دیتے کوئی کلمہ نہ پڑھتا۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ اب اتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے، مولا حسین دنیا میں کوئی جزا ملی؟ یعنی جیسی ملنی چاہیے تھا،
ماننے والے ہم سب ہیں، ان کے قدموں پہ ہم قربان ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اتنے چاہنے والے، دنیا میں کسی کا اتنا غم نہیں منایا جاتا، ہم اپنے ماں باپ کا اتنا غم نہیں کرتے جتنا حسین ابن علی کا، لیکن پھر بھی ہم کم کرتے، حسین کا حق زیادہ، اگر پہنچ جائیں حق مولا کا زیادہ، تو کوئی دن آنا چاہیے جہاں اللہ کہے اے حسین آج آپ جو کہیں گے، آپ جو چاہیں گے میں وہ چاہوں گا۔ قرآن ہے نا، وما یشاءون الا یشاء اللہ، وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو روز قیامت اللہ کہے گا دنیا میں آپ وہ چاہتے تھے جو میں چاہتا تھا، آخرت میں وہ چاہوں گا جو آپ چاہیں گے۔ تو وہ 14 کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے۔ جو کر لیجیے گا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ اللہ فرما رہا ہے یوم الدین، یوم دن، سب نے ترجمہ کیا ہے روز جزا کا مالک، جو روز جزا کا مالک ہے وہ اللہ، مالک روز جزا۔ اب مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو ادنا سا خادم ہدایت ہوں، تو میں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ربائی دیکھی، انہوں نے فرمایا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دی پناہ حسین، سردار ندا در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ اچھا یہ ربائی خواجہ نے نہیں کہی، یہ الہامی ربائی ہے، خواجہ سے کہلوائی گئی۔ ربائی کے مطلب ہوتا ہے جس میں 4 مصرے ہوں، اربعہ سے ہے ربائی، 4 مصروں والی، 4 مصروں میں 5 مرتبہ کہا حسین، پہلے مصرے میں 2 مرتبہ، دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ، تیسرے مصرے، چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ، تو 5 ہو گئے نا، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دیپنا حسین۔ اور آخری مصرے میں کہا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین۔ ربائی ہے لیکن 5 مرتبہ نام، یعنی پنجتنی ربائی ہے، ہر مصرے میں امام حسین کا نام سوائے تیسرے مصرے کے، تیسرے مصرے میں حسین نہیں کہا چونکہ وہاں یزید کا نام ہے۔ یہ ربائی خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں دین حسین، دین حسین، اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، وہ جو دین کا دن ہوگا، دین کا دن ہوگا، اس کا مالک اللہ ہوگا۔ اور خواجہ کہہ رہے ہیں دین حسین، یعنی قیامت کا دن حسین کا دن ہوگا۔ شفاعت حسین ابن علی کر رہے ہیں، شفاعت مولا حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ مالک یوم الدین، یہ روز جزا کا مالک ہے۔ اور قیامت کا دن چاہیے جب سب کا حساب کتاب ہو، جنت میں چلے جائیں اور جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے، جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، جنتیوں کو لے جایا جائے گا۔ میں نے ایک جملہ چند برس پہلے پیش کیا تھا، آج کے میرے موضوع سے متعلق ہے، اسی پہ تمام کروں گا۔ بہت بڑے قوم مقدس کے بزرگ عالم دین ہیں حضرت سید موسیٰ شبیری زنجانی، اس وقت 96-97 برس کے ہوں گے، تو اب چند درس نہیں پڑھا رہے، علم رجال کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، ظہر کی نماز حرم میں پڑھاتے تھے، ہم حرم میں ان کی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہا تھا، ظہر سے پہلے اچانک ایک آیت سامنے آئی، وَسِیقَ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، جنت والوں کو گھسیٹ کے جنت میں لے جایا گیا۔ کہنے لگے وہ ظہر کا وقت
ہو گیا, میں چلا گیا, آیت ذہن میں, بھائی وسیقہ بہن, اس دن جہنم والوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے. جہنم والے جہنم میں جانا نہیں چاہیں, پتہ نہیں انہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا, سمجھ میں آ رہا. یہ جنت والوں کو کیوں گھسیٹا جائے گا؟ جنت میں چلو, جنت میں چلو. تو جنت میں لوگ اسے کے خود ہی جائیں گے. اشارہ کیا جائے گا, دروازے کھل گئے, جنتیوں جاؤ, توجہ. تو آغا زندانی کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں. یہ عجیب آیت ہے. جنتیوں کو خود جانا سمجھ میں آتا ہے, جہنمیوں کو گھسیٹ کے پھینکا جانا, جائیں گے لوگ مار مار کے. یہاں تک صحیح بخاری میں ہے کہ خود سرور کائنات ہے کہ اصحابی اصحابی, میرے صحابہ میرے صحابہ, اور ملائکہ نے ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہوگا اور گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. تو امام محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا ملائکہ سے کہیں گے میرے صحابہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا حرکتیں کی. تو بعض کے متعلق ہے نا, ہر دور میں اچھے برے رہے. تو اللہ نے گرامی جہنمیوں کو گھسیٹ کے ڈالا جائے سمجھ میں آتا ہے. جہنمیوں کو گھسیٹ کے ڈالا, کہ جنتیوں کو کیوں گھسیٹیں گے, یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو آغا زندانی کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا, تفسیر پڑھی, یہاں تلاش وہاں تلاش کر کے ایک دن ایک روایت ملی جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں جانے لگیں گے تو ایک مرتبہ کہیں گے پروردگارہ ذرا حسین کی زیارت کرا دے. اللہ فرشتوں سے کہے گا لاؤ میرے حسین کو. جیسے ہی مولا حسین آئیں گے سارے جنتی مبہوت ہو جائیں گے. پھر فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے. مالک یوم الدین, اللہ مالک یوم الدین ہے. اور روز قیامت اللہ خود آل محمد کی عظمت کو ظاہر کرے گا کہ وہ دنیا میں جانے والوں جس نے نہیں مانا تھا, آج دیکھ لو میں نے انہیں کتنا بعظمت بنایا. وہاں راج ہوگا تو محمد و آل محمد کا ہوگا. ایسا نہیں کہا 7 محرم گزر گئے. روایت کے الفاظ ہیں ہر روز 2 محرم کو مولا حسین کربلا پہنچے. ہر روز قافلے آتے, لشکر آتے. کم از کم جو لشکر آتا تھا وہ 1000 کا, 2000, 3000, 4000 کا لشکر. جب فوج آتی ہے نا, اونٹ گھوڑے اسلحہ, تو شور بہت ہوتا. تو جناب زینب بس ایک سوال ہے, بھائیا یہ کس لیے آئے ہیں؟ مولا حسین بس ایک ہی بات فرماتے ہیں, بہن یہ آپ کے بھائی کے قتل کے لیے آیا ہے. میری بہن یہ آپ کے بھائی کو مارنے آیا. صبح سے شام ہو جاتی, قافلے آتے رہتے, لشکر 1000, 2000, 3000, 4000. ایک دن جناب زینب نے کہا بھائیا کوفے میں آپ کا کوئی نہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں کچھ لوگ میرے بھی ہیں کوفے. کہا بھائیا پھر اپنے والوں کو خط لکھ کے بلا لیجئے. مولا نے خط لکھا الى رجل فقیہ حبیب ابن وضاح من حسین ابن علی ابن ابی طالب. جملے میں لکھا اے حبیب آپ ہماری رسول خدا سے نسبت کو جانتے ہیں, قرابت کو جانتے ہیں. اے حبیب, میں آج تفصیل سے قصہ پڑھنا چاہ رہا تھا. 7 محرم گزر گئی. مولا نے خط لکھا حبیب آپ ہماری رسول خدا سے قرابت کو جانتے ہیں. حبیب ہم کربلا میں دشمنوں کے درگاہ میں گھر گئے.
نصرت کرنا چاہتے ہیں تو کربلا چلے آئے. اور مولا نے ساتھ ہی ایک لفظ لکھا عاجلاً، حبیب آنے میں دیر نہ کیجیے، اگر آنا ہے تو جلدی آئیے. جب جناب حبیب کو خط ملا نا تو حضرت حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے. کوفے میں بڑا پرسکون ماحول تھا. حضرت حبیب نے پہلا لقمہ ہاتھ میں لیا، اپنے دہن میں رکھنا چاہتے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی. ہاں بالکل لگ رہا ہے جیسے کربلا میں آ گئے. رونے میں کوئی بخل نہ کرے. ایک مرتبہ جناب حبیب کے دروازے پہ دستک ہوئی. انہیں مولا کی حدیث یاد تھی، حبیب کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ نا تو کسی کے لیے کھڑے نہ ہونا، حتیٰ ماں باپ کے لیے بھی نہیں، صرف امام وقت کے لیے. جناب حبیب کو نہیں معلوم دروازے پہ کون ہے. انہوں نے لقمہ روکا، بیٹھے بیٹھے دسترخوان پہ سوال کیا، من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لا رہا ہوں. بس یہ سننا تھا. جناب حبیب نے لقمے کو چوما، فوراً دسترخوان پہ رکھا، کہا پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے اور وہ تیری حجت کا پیغام لا رہا ہے. ننگے پاؤں ننگے سر حضرت حبیب دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے. آ کے پوچھا کیا فرمایا میرے مولا نے؟ قاصد سے سوال کیا. قاصد نے کہا خط دیا. جناب حبیب نے اگر دیکھ سکے میں تو دیکھیں، خط لیا، خط کو کھولا نہیں، چوما، آنکھوں سے لگا، سر پہ رکھا، کہا زہرا کے لال نے مجھے خط لکھا. جناب حبیب بہت محبت کرتے تھے مولا حسین. بس بھئی مرتبہ جناب حبیب نے خط کھولا، آپ کی زوجہ دوڑتی ہوئی صحن میں آ گئی. پوچھا کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہا فاطمہ کے لال نے مجھے کربلا بلایا. زوجہ نے فوراً سوال کیا حبیب کیا سوچا پھر آپ نے؟ آپ چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو بھی ثواب میں شریک کر دوں. تو فوراً کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. جناب حبیب کی زوجہ کے آنسو بہنے لگے. کہا حبیب فاطمہ کے لال نے آپ کو خط لکھا اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جائیں یا نہ جائیں. حبیب اگر نہیں جانا تو اپنی تلوار مجھے دے دیجیے، میں جا کے زہرا کے لال کا دفاع کروں. جناب حبیب نے فرمایا کنیز خدا، آیا ممکن ہے حسین مجھے خط لکھیں اور حبیب کربلا نہ جائے؟ میں سر کے بل کربلا جاؤں. فوراً غلام کو آواز کہا یہ میرا گھوڑا میری تلوار لے کے کوفے سے باہر چلا جائے، میں کوفے سے باہر نکلوں گا. فوراً گھر سے نکلے، دیکھا جناب مسلم نے اوسجا کہیں کوفے کے بازار میں کہا مسلم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خطاب کرنے جا رہا ہے. کہا مسلم پتہ ہے حسین کربلا آ رہا. جناب مسلم بہت بزرگ تھے، تقریباً 90 برس کے. حضرت حبیب بھی بزرگ تھے، 80 برس سے زیادہ. ایک مرتبہ جناب مسلم نے اوسجا نے سوال کیا حبیب آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا مولا نے مجھے خط لکھا. کہا حبیب نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں. کہا حبیب تنہا نہ جائیے گا، مجھے بھی لے جائیے، اگر میں حسین پہ قربان ہو جاؤں. زندگی تو ختم ہونے والی ہے. بس بھئی جناب حبیب کو اپنے گھوڑے تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تو جناب حبیب نے سنا ان کو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اگر میرے مولا نہ آئے حبیب میں خود تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا. جناب حبیب نے کربلا کرو کیا، کہا مولا آپ کتنے غریب ہو گئے، اب غلام آپ پہ غیرت کھا رہا ہے. بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. مجھ سے لوگوں نے کتنی فرمائشیں کی، اتنے مسائل رہ گئے ہیں. مجھے جناب قاسم کے مسائل پڑھنا ہے، حضرت حبیب کے بھی نہیں ہوئے تھے. بس بھئی جیسے ہی جناب سید الشہداء نے سب کو ذمہ داریاں بانٹی، جناب عباس کو کہا یہ سپہ سالار علم دیا.
قلب لشکر کا اعلان مولا عباس میمنے کا میسرے کا. تو ایک مرتبہ کہا مولا نے کہ ایک علم رہنے دو، میرا ایک مہمان آنے والا ہے. ذوالقرنین کو ایک علم دیا میسرے کا. کہا مولا ہم سب موجود ہیں، کہنے ایک مہمان آنے والا، وہ میرے نانا کا بھی صحابی ہے، میرے بابا کا بھی، میرے بھائی کا بھی، میرا بھی عاشق ہے. میں نے خط لکھا وہ ضرور آئے گا. حضرت حبیب سے متعلق جب میر انیس نے مرثیہ لکھا نا تو ایک جملہ کہا، گلے مل مل کے حسین ابن مظاہر سے یہ بولے تم تو غربت میں میرے دوست بہت یاد آ رہے ہیں. جب جناب حبیب آئے نا کربلا پہنچے 8 محرم یہی رات تھی، جیسے جناب حبیب پہنچے جناب سید الشہداء مسند سے کھڑے ہو گئے. میرے نانا کے بزرگ صحابی آ رہا ہے، جیسے جناب حبیب کو آتا دیکھا جناب زینب اندر سے جناب زینب خیمے سے مولا حسین کو دیکھ لیں. کہا فضا میرا بھائی کھڑا ہو گیا، دیکھو آیا کون ہے. جناب فضا نے کہا بی بی آپ کے نانا کے صحابی حبیب آئے. جناب زینب نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہنے. جب مولا حسین سے جناب حبیب مل رہے تھے تو جناب حبیب نے بس ایک جملہ کہا، مولا کربلا میں ڈیرے ڈال لیے. ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ جناب فضا نے کہا حبیب آپ کو علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا. مل کر دیکھے گا جناب حبیب نے اپنے سر سے امامہ اٹھارا، گھٹنے پہ مارا، امامہ توڑ دیا. کہا مولا اتنے غریب ہو گئے، بہنوں کو ساتھ لے آئے. مولا یہ دشمنوں کا لشکر، علی کی بیٹیاں. بس بھائی 8 محرم گزر گئی. 9 کو مولا نے ایک ایک شہید کو بتانا شروع کیا کل کون کون شہید ہو. شہداء کو نام بتا رہے تھے، جناب قاسم کا نام نہیں آیا. جناب قاسم کے آنسو بہنے لگے اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے کہا آنکھوں میں آنسو. آپ جانتے نا چھوٹے بچے اگر یتیم ہوں جن کے سر پہ باپ نہ ہو وہ بڑی حسرتوں سے گھر کے بڑوں کو دیکھتے ہیں. جناب قاسم کے آنسو بہنے لگے، بڑی حسرت سے کہا ابو جان کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی فہرست میں؟ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا کیف الموت عندک. قاسم آپ موت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جناب قاسم نے ایک مرتبہ بڑی آنکھوں سے مولا حسین کو دیکھا. کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے نا تو احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. تو مولا حسین نے فرمایا بیٹا قاسم آپ ہی کا نہیں، ششماہ علی اصغر کا نام. علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں. ہاشمی خون تھا جناب قاسم کی رگوں میں. ایک مرتبہ جناب قاسم برداشت نہیں کر سکے. کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں قاسم، میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا. میں کہوں گا مولا بتا دیجئے شام غریبوں میں خیموں کو آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ. بس بھائی میں نے ختم کر دیا مسائل، آپ تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام. میں اور آپ تو تھک جاتے ہیں. اجرکم اللہ. آج رونے میں کوئی مخل نہ کرے. آج خیام حسینی سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی. میں نے تمام کر دی. 5 سے 10 منٹ کی زحمت بس بھائی. صبح عاشور نمودار ہو، ایک ایک کر کے انصار حسین جانے لگے، قربانیاں دینے لگے. جناب قاسم آئے مولا حسین کی بارگاہ میں. چچا جان اجازت ہے میں جلد کے لیے چلا جاؤں؟ کہ نہیں بیٹا ابھی آپ رک جائیں. پھر دوبارہ کہے چچا جان اجازت ہے. تو میں نے بعض مقاتل میں یہ روایت پڑھی ہے
کہ جب 2-3 مرتبہ مولا حسین نے جناب قاسم کو روکا نا تو جناب قاسم 13.5 برس کے تھے. تو جناب قاسم خیموں کے باہر بیٹھ کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگے. ایک بیوہ ماں کے کانوں میں آواز کوئی بچہ رو رہا. جناب قاسم کی ماں نے فوراً کہا جناب زینب کبریٰ سے بی بی مجھے لگتا ہے کہ میرے یتیم بیٹے کی آواز میرا بیٹا رو رہا. فوراً آئی بی بی. جناب امی فرمان نے ایک مرتبہ سوال قاسم کیا بات ہے بیٹا کیوں اس طرح سے رو رہے ہو؟ کہا اماں جان چچا مجھے اجازت ہی نہیں دیتے. جب بھی اجازت مانگنے جاتا ہوں کہتے ہیں قاسم تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے. قاسم جب میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. قاسم مجھے میرا بھائی بہت یاد آتا. ایک مرتبہ جناب عمر فرما نے کہا قاسم آپ 1.5 برس کے تھے جب آپ کے بابا اس دنیا سے جا رہے ہیں. جب آپ سینے پہ لیٹے نا میں نے آپ کو سینے سے اتارا تو آپ کے بابا نے کہا عمر فرما قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو. اور آپ کے بابا نے وصیت کی عمر فرما جب میرا بھائی حسین کربلا جائے تو قاسم کو ضرور بھیجنا. قاسم آپ کے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا آپ کے دائیں بازو پہ بندھا. قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا کہ جب قاسم سخت مصائب میں ہو تو قاسم سے کہنا تعویذ کھولے اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم نے آنسو صاف کیے تعویذ کھولا. جانتے کیا لکھا تھا؟ جناب قاسم نے پڑھا بہت خوش ہوئے. لکھا تھا یا بنیا قاسم اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما وحیدا. اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا کو تنہا دیکھیں مظلومیت کے عالم میں دیکھیں غربت کی حالت میں دیکھیں پیاسا دیکھیں تو جان قربان کرنے میں گریز نہ کیجیے گا. جناب قاسم دوڑتے ہوا کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے. چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا. مولا حسین نے خط لیا خط کو چوما خط پڑھا میرے کو دیکھیے گا اب مجھ سے پڑھا نہیں جانا. مولا حسین نے فوراً مدینے کا رخ کیا بلند آواز سے روکے گا ہائے میرا بھائی مجھے غربت میں یاد رکھا جب میں اکیلا رہ گیا میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا. مولا نے جناب قاسم کے گلے میں باہر ڈالا. جناب قاسم نے مولا کے گلے میں باہر ڈالا. فَغَشَيَ عَلَيْهِمَا دونوں نے بہت گریہ کیا. آخری جملے سن لیجیے. بس میں مولا حسین نے ایک مرتبہ جناب قاسم کو آغوش میں لیا مختلف زرہ پہنا کے دیکھی کوئی زرہ پوری آ جائے. آپ جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ تاکہ اگر کوئی تیر مارے تو زرہ پہ رک جائے اگر کوئی تلوار مارے تو زرہ پہ رک جائے اور اگر کبھی کوئی گر جائے اور گھوڑے دوڑنے لگے تو سینے پہ زرہ ہو پاؤں گھوڑے کی ٹانپیں نہ ہوں. مولا حسین نے کئی زرہ پہنائی. جناب قاسم صرف 13.5 برس کے تھے بہت پتلے دبلے تھے. جب دیکھا نا کہ کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بغیر زرہ کے گھوڑے میں سوار کرا دیں میں ایسے ہی جنگ کر لوں گا. مولا حسین نے دونوں بازو پکڑے جناب قاسم کے. جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرا. جناب قاسم نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی. بہت بڑا پہلوان تھا ازرق نامہ. پوری شہادت پڑھوں گے رہنے دو برداشت کر پائیں گے. بہت بڑا پہلوان تھا نام تھا ازرق. اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چاند سا نوجوان آ رہا ہے. اس کے 3 بیٹے تھے اس نے کہا زیادہ تھے 7 تھے. ایک مرتبہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ جا کے اسے مار دو. پہلا بیٹا آیا جناب قاسم نے تلوار کھینچی کہا یا علی. اس کے پہلے بیٹے کو مارا. جب سارے بیٹے مار دیے نا حضرت نے کہا عمر ساتھ میں اس بچے کے مقابلے میں خود جاؤں گا. جب وہ آنے لگا نا مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا 1 مانا جاتا میرا قاسم بھوکا پیاسا. قاسم نے بدن میں زرہ نہیں. اس نے جیسے ہی حملہ کیا نا مولا نے ہاتھ اٹھایا کہا پروردگارا میرے قاسم کی حفاظت فرما. جناب قاسم نے جس لگائی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جیسے ہی مارا نا عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کر. جیسے ہی گھوڑے آگے آئے ایک ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں
जनाब कासिम ने गिने ना, चचा जाओ, मैं गिर गया हूं, मेरी मदद को आइए। मौला हुसैन ऐसे आए जैसे उकाब आता, मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। जनाब कासिम जमीन पे थे, जिस्म पे ज़िना नहीं थी, लाशा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। खाली जगह बर्दाश्त न कर सके, कैसे लाशें उठाया? मौला हुसैन ने सारे लाशें उठा ली, एक लाशे पे अबा बिछाई, फिर लाशा जमा किया। बस 2 मिनट। परवरदिगारा, एक माँ पूछ रही थी जनाब ज़ैनब से, बीबी मेरा 13 बरस का जवान बेटा है, हुसैन को कांधों पे गठड़ी ला रहा है, मैं कहूँगा मौला ना दिखाए माँ को। एक सवाल करूं आपसे, मैंने तो अभी मसाइब पढ़ा ही नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ मसाइब सुने हैं ना, आपने देखा तो कुछ नहीं है। अब सोचे उलमाओं का एक, सिर्फ एक जुमला बर्दाश्त करना। जब शाम से रिहाई मिली ना, शहदा के सर वापस आने लगे। पहला जो सर आया बड़ा नन्हा सा सर था, जनाब रबाब ने लिया, फिर एक बहुत खूबसूरत सर आया, जनाब लैला ने सर लिया, सर आते रहे। इतने में एक सर आया। एक माँ ने कहा कासिम, जब आप खैमे से गए थे चेहरे पे निशान नहीं थे। बेटा ये निशान कैसे? जब जन्नत में जाना अपने बाबा को बताना, मैं मदीने से करबला गई थी, मैंने वसीयत पूरी की थी। परवरदिगारा, शहदाए करबला का वास्ता अज़ादारों की हिफाजत फरमा।